بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔ آج 20 رمضان مبارک کی صبح صادق اپنے ساتھ ایک انتہائی المناک خبر لے کر آئی، یعنی دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ صاحب طرز ادیب عربی زبان کے منفرد انداز تحریر کے مالک، ابدائی کے ایڈیٹر اور عربی ادب کے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ، طلباء، متعلقین، محبین، فضلاء اور خاص طور سے حضرت مولانا کے تلامذہ اور اہل خانہ و متعلقین سخت صدمے اور علم کا شکار ہے۔ گزشتہ سال 25 رمضان مبارک کو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں وفات پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم کے لیے یہ دوسرا عظیم حادثہ پیش آ گیا۔ مولانا نور عالم صاحب کے بارے میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی خصوصیات، اپنی صلاحیت اور اپنی خدمات کے اعتبار سے ایک معروف اور متعارف شخصیت کے مالک تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں میرا تعلیم کا آخری سال تھا۔ سن 1387-88 ہجری میرے دارالفتہ کا سال تھا۔ اس سال استاد محترم حضرت مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صف ابتدائی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن طلبہ کی درخواست موصول ہوئی ان کی تعداد 80 تھی۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب نور اللہ مرقدہ نے ذمہ داران کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ ترتیب بنائی کہ صف عربی کو، صف ابتدائی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور 40-40 طلبہ کی 2 جماعت بنا دی جائے۔ ایک کو حضرت مولانا خود پڑھائیں گے اور ایک کو حضرت کے تلامذہ میں سے کوئی ایک حضرت کی نگرانی میں پڑھائے گا۔ یہ سعادت اس ناکارہ کے حصے میں آئی۔ حقیقی استاد تو حضرت مولانا وحید الزماں صاحب نور اللہ مرقدہ تھے ہی۔ ان کی نگرانی اور ان کی ہدایت کے مطابق انہی کے انداز پر ایک سبق اس بندے کے حوالے ہوا اور 40 طلبہ اس کے اندر شریک ہوئے۔ ان 40 طلبہ میں حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی بھی شامل تھے، جو نور عالم مظفر پوری کے نام سے داخل ہوئے تھے۔ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کا یہ عربی کا کون سا سال تھا، لیکن صف ابتدائی میں یہ داخل ہوئے۔ چونکہ وہ میرا تعلیم کا آخری سال تھا
اس لیے آگے کی ان کی تعلیم کے مراحل کا مجھے بالمشافہہ علم نہیں، لیکن اس 1 سال کے عرصے میں ان کی دلچسپی، شوق، لگن اور صلاحیت کا جو اندازہ ہوا، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آگے چل کر یہ ایک نمایاں شخصیت بن کر ابھریں گے۔ صاف ستھرا انداز تحریر، عمدہ مستعلیق انداز گفتگو اور بہت جلد اخذ اور نقل کی صلاحیت، اس سال جو طلبہ اس جماعت میں داخل تھے ان میں مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی کے علاوہ مولانا نثار احمد گورکھپور بستوی، جو چند مہینے پہلے دارالعلوم بستی کے اندر شیخ صدر مدرس سے اور انتقال کر گئے، مولانا عباد الرحمن صاحب بلند شہری، سابق استاذ مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ، حکیم ظہیر احمد صاحب فیض آبادی، سابق استاذ جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند، مولانا نیاز احمد فاروقی جمعیت علماء ہند، یہ سارے اس جماعت کے طلبہ تھے جو سبھی آگے چل کر ماشاء اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے نمایاں ہوئے۔ ادھر دارالعلوم دیوبند میں میرے مستقل قیام کے بعد سے اساتذہ کرام کے ساتھ اور خاص طور سے درجہ اولیاء کے اساتذہ کرام کے ساتھ بار بار مشاورت کی نوبت آتی تھی، جس میں مولانا نور عالم صاحب بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کی اصابت رائے اور تدبر اور دوراندیشی سے میں بہرحال متاثر تھا۔ مولانا کی چند خصوصیات جن کو تمام اہل تعلق نمایاں طور پر محسوس کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر عربی زبان و ادب کے ساتھ ان کی وابستگی اور اپنا منفرد انداز تحریر جو ان کی ادارتی تحریر میں بھی نمایاں ہوتا، اور مستقل جو ان کی تصانیف ہیں یا اکابر کی سوانح عمری اور ان کے مضامین کے عربی ترجمہ کی شکل میں ان کی جو عربی تحریریں آئی ہیں، ان سب کے اندر ان کا انداز نمایاں ہے۔ خاص طور پر ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی مضمون کو منتقل کرنے میں اگر یہ محسوس ہو کہ یہ ترجمہ ہے تو یہ ترجمے کے عمل میں ایک طرح کا نقص سمجھا جاتا ہے۔ مولانا نے کئی اہم کتابوں کا بھی ترجمہ کیا اور مضامین کا بھی ترجمہ کیا، لیکن وہ سارے تراجم ایسے انداز سے لکھے گئے، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اردو زبان سے عربی کے اندر منتقل کی ہوئی تحریر ہے، بلکہ ارتجالاً جس طرح کی تحریر ہوتی ہے اس طرح کی تحریر محسوس ہوتی تھی۔ خاص طور پر الداعی میں مولانا نور عالم صاحب کا اداریہ اور اس کا آخری صفحہ اشراقہ عربی زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی قارئین کے اندر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ مولانا آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کی تحریریں، ان کی تصانیف
بہرحال ان کی یاد دلاتی رہیں گی۔ یہ تو ان کی عربی زبان و ادب سے وابستگی کا تذکرہ ہوا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص دو زبان میں یکساں قادر الکلام ہو، تقریر و تحریر کا اس کو ملکہ حاصل ہو۔ مولانا کی عربی ادب میں جو خدمات ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ تو معروف ہے ہی۔ اردو زبان کے بھی وہ اچھے خاصے ادیب تھے اور ادب کی تمام نزاکتوں سے واقف تھے۔ اسلوب تحریر، رموز املا، جملوں کی ترتیب، کسی مضمون کو مرتب کرنے سے پہلے اس کی تیاری اور پھر اپنی معلومات کو سلیقے سے مرتب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند میں قائم شعبہ تحقیق و تالیف یہ سے وابستہ اساتذہ اور سرپرستوں کی چند مہینہ پہلے دارالعلوم کے مہمان خانے میں ایک میٹنگ ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کام سے لگنے والوں کے درمیان کچھ مذاکرہ ہو جائے۔ اس موقع پر بھی مولانا نور عالم صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری کی گفتگو کی تکمیل کرتے ہوئے مضمون نگاری سے متعلق مطالعہ، یادداشت کو محفوظ رکھنا، پھر ان کو مرتب کرنا، ان امور سے متعلق بہت بہترین ہدایتیں پیش فرمائیں۔ مولانا نور عالم صاحب کی خصوصیات میں ان کی وزاداری اور ان کا وقار و تمکنت بہت ہی ضرب المثل قسم کا تھا۔ مولانا کو میں نے تقریباً 10 سال کے عرصے میں کبھی مکمل لباس کے بغیر نہیں دیکھا۔ شیروانی، چھڑی اور اپنے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مجلس میں ہمیشہ تشریف لاتے، اور ایک بات جو میں نے ہمیشہ محسوس کی کہ دارالاہتمام میں کسی مشورے کے لیے جو وقت متعین کیا جاتا تھا، بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لانے والوں میں مولانا نور عالم صاحب اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بار صرف جب مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی دامت برکاتہم کے صاحبزادے کا ناگپور میں انتقال ہوا اور ان کی نعش وہاں سے لائی جا رہی تھی، اساتذہ دارالعلوم مولانا مجیب اللہ صاحب کے مکان افریقی منزل قدیم میں اکٹھا تھے۔ مولانا نور عالم صاحب کا مکان چونکہ مولانا مجیب اللہ صاحب کے مکان سے بالکل ملا ہوا ہے، اس وقت وہ صرف کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ کمرے میں تشریف لائے۔ وہ ایک تعزیت کی اور غم کی مجلس تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کے علاوہ میں نے کبھی گرمی، سردی، برسات، سفر، حضر کبھی بھی ان کی اپنے مخصوص لباس کے بغیر ان کو دیکھا ہو۔ یہ وزاداری کی بات ہے۔ گفتگو میں ایک سلیقہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے، بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کرتے تھے۔ اپنے تلامذہ کو انہوں نے جس انداز سے تیار کیا اور ماشاء اللہ ان میں
اچھی خاصی تعداد ان فضلاء کی تیار ہو چکی ہے کہ جو عربی زبان و ادب کے اندر مہارت رکھتے ہیں. اگرچہ استاذ کا مقام بہرحال استاذ کا ہوتا ہے اور جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ صاحب خصوصیات کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن جس طرح حضرت مولانا وحید الزماں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے پیچھے اپنے تلامذہ کی ایک جماعت چھوڑی تھی جن میں خود مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی شامل ہیں، اسی طرح مولانا نور عالم صاحب نے بھی اپنے پیچھے اپنے تلامذہ کی ایک جماعت چھوڑی ہے جو مختلف اداروں میں مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تقریر اور تحریر دونوں میدان میں کام کر رہے ہیں. مولانا نور عالم صاحب کی عربی تحریروں کے علاوہ ان کی اردو تصانیف بھی بعض بہت اہم عنوانات پر مشتمل ہیں. قضیہ فلسطین ہے، اسی طرح وہ کوہکن کی بات اور اردو مضمون نویسی اور رموز املا سے متعلق ان کی کتابیں، عربی کے تمام خطوط کی تعلیم کے لیے جو کتاب مرتب کی ہے جس میں خط نستعلیق، خط رقا، خط دیوانی وغیرہ کے تمام نمونے دیے ہیں، یہ سب ان کے باقیات صالحات میں ہیں جو ان کے بعد ان کی یاد کو باقی رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے تمام اہل خانہ، پسماندگان، اہل خاندان، اہل تعلق، تلامذہ اور متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دنیا میں ہر شخص جانے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے وفات کو مدت تک ہلایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی بھی حفاظت فرمائے. ادھر چند برسوں میں دارالعلوم دیوبند کے صف اول کے اساتذہ میں کئی ایک ہم سے رخصت ہو گئے. حضرت مولانا ریاست علی صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالپوری، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب چکروڈوی، اور ابھی مولانا نور عالم صاحب بھی رخصت ہو گئے. ان کے علاوہ اور کئی حضرات اس وقت میرے ذہن میں سب کے نام نہیں ہیں. یہ علمی خسارہ ہے اور دنیا سے علم کے اٹھنے کی حدیث پاک میں یہی شکل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینے سے علم کو نکال لیا جائے، بلکہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھایا جائے گا، ان کے ذریعے سے علم اٹھے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل کا معاملہ امت کے ساتھ فرمائے. اس وقت جن حالات سے پوری ملت، پوری امت، بلکہ پورا ملک اور پورا عالم گزر رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہے. اللہ تعالیٰ اس بلا، اس مصیبت اور اس وبا کو بھی ختم فرمائے، خوف و دہشت کے ماحول کو ختم فرمائے. میں آخر میں مولانا نور عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، اہل خانہ، متعلقین کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں. افسوس کہ میں اس وقت دارالعلوم میں موجود نہیں ہوں، اپنے وطن میں مقیم ہوں، اور حالات ایسے ہیں کہ بیماری کی اور وبا کی شدت کی حالت میں مجھ جیسے سن رسیدہ شخص کا فوری طور پر سفر کر کے
دیوبند پہنچنا بھی مشکل تھا، اور ان حالات میں اپنے اپنے مقام تک محدود رہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس وقت جب کہ میں یہ باتیں ریکارڈ کر رہا ہوں، مولانا کی تدفین سے بھی فراغت ہو چکی ہوگی، میں تدفین میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے، خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔